السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں محمد سعد مصطفیٰ۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر 4 میں اخلاق و آداب، جو اس کا مین تھیم ہے۔ اور ٹاپک آج کا غیبت اور بہتان، ٹھیک ہے؟ غیبت اور بہتان، تو یہ دو لفظ ہیں۔ اور پوری اسلامیات بھی، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے ٹاپک ایسے ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بٹ ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں، یہ چیز غیبت میں آتی ہے کہ نہیں آتی، بہتان کسے کہتے ہیں۔ تو جب ہم ریڈنگ کریں گے، اس کی ساتھ ساتھ ڈیٹیل کریں گے اور ایکسپلین کروں گا میں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اور آپ اسے سمجھ بھی پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فیوچر لائف کے لیے، ساری زندگی کے لیے یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، اسے پیپر کے لیے بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے، ادروائز ہم نے اسے اپنی زندگی کے لیے بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 59 ہے ہمارے پاس، یہاں سے آج ہم شروع کریں گے اور آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ ریڈنگ کروں گا میں، آپ نے ہائی لائٹر کا یوز کرنا ہے، کچھ چیزیں ساتھ ساتھ مارک کرنی ہے، آپ نے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور جو اہم نکات ہوں گے ہم وہاں پہ لکھیں گے، اور شارٹ کویسچن جو اس میں ایڈیشنل آئیں گے ہم وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی، غیبت اور بہتان۔ غیبت اور بہتان کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ یہ پورا لفظ ہائی لائٹ کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ یہ لفظ تو اور یہ لائن تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی کے نہ ہوتے ہوئے، موجود نہ ہوتے ہوئے، غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ اب آگے دو چیزیں، اگر وہ برائی اس میں ہے تو وہ غیبت ہوگا، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو بہتان ہوگا۔ بات یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ غیبت اور بہتان کا مفہوم۔ غیبت اور بہتان کا مفہوم سب سے پہلا، یعنی جو ابھی ہم نے لفظ پڑھا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ اب برائی ہم کر رہے ہیں، اب آگے دو کنڈیشن بنے گی، دو چیزیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، اگر وہ برائی واقعی اس میں ہے تو وہ غیبت ہوگا، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان۔ بہتان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ الزام لگانا، کسی پہ تہمت لگانا، تو وہ چیزیں آتی ہیں۔ اب آگے، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں، غیبت کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں، بہتان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی ایک بندے نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں تو اسے وہ کہا جا رہا ہو۔ کسی کے سامنے اس کی برائی کرنے کو طعنا اور طنز کہتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا۔ طعنا اور فیس ٹو فیس، اگر آمنے سامنے کسی پہ بات کی جائے تو وہ طنز اور طعنا کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کو طعنا دینا اور اس پر طنز کرنا بھی حرام ہے، حرام لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی بہتان ہے، بہتان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اسے تہمت لگانا بھی کہتے ہیں، تہمت کا لفظ ہمیں یاد کرنا ہے۔ اسلام کے عدالتی نظام میں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہوتی ہے۔ 80 کوڑوں لفظ ہائی لائٹ کرنے، 80 کوڑے جو اسلام کا ایک حکم ہے، ٹھیک ہے؟ 80، اب وہ اگر ہم یوں کریں گے تو ایزی رہے گا، 80 کوڑے۔ وہ چمڑے کا منع ہوتا ہے تو وہ سزا کے لیے اسلام میں حکم ہے۔ آگے کہ کسی کی جسمانی عملی کمزوری، رنگ، نسل، خاندان یا پیشے کی بنیاد پر اسے طعنہ دینا، اس کی غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ گناہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہر انسان کا خالق اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ خالق کا مطلب تخلیق، بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم اس کی آگے چیزیں جو آ رہی ہیں، جب کسی کی جسمانی کمزوری یا رنگ و شکل کی بنیاد پر اس کی تحقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں غیبت کرنے اور طعنہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا۔ ہلاکت لفظ ہائی لائٹ کرنے، ارشاد ربانی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے طعنہ دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ، یہ سورت کا نام ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو حرام قرار دیا، حرام لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے،
اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ. مردہ بھائی کا لفظ ہائی لائٹ کرنا, مردہ بھائی کا گوشت, یعنی غیبت کرنا کسی مسلمان کی تو سمجھو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو, تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو. سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات لفظ ہائی لائٹ کرنے سورت کا نام ہے, اور یہ دو رکوع کی صورت ہے. اسے میں ریکمنڈ کرتا ہوں آپ کو سب کو, جو بھی میرے ویورز ہیں, تو یہ پوری صورت 2 رکوع کی ہے. اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ترجمہ یاد کا مطلب زبانی نہیں, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اسے, کہ ان 2 رکوع میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں. کسی کا نام نہ الٹا, جسے ہم کہتے ہیں کہ غلط نام نہ لیں, الٹا نام نہ لیں, یا کسی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہ کریں جو اسے پسند نہیں ہیں. غیبت نہ کریں, جھوٹ مت بولیں, جاسوسی مت کریں. اگر کوئی آیا ہے ہمیں خبر دینے کے لیے تو ہم اس کی پہلے تحقیق, یعنی آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود یہ آسانی سے. تو سورۃ الحجرات, آگے جتنے بھی ٹاپک آ رہے ہیں میکسیمم میں سورۃ الحجرات کا ہی ریفرنس ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مثال غیبت کی بیان کی. غیبت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں, اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کی بدگوئی نہ کرے. بدگوئی کا مطلب برا کہنا. بدگوئی نہ کیا کرو, ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو. جو ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا. جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا. سنن ابی داؤد, یہ لفظ ہائی لائٹ کرنے حدیث کا ریفرنس. آگے ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. 2 قبروں کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہیں عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے پاکی کا خیال نہیں کرتا, اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا. سنن ابن ماجہ, یہ بھی ہائی لائٹ ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں ہمیں سمجھائی گئی ہیں. کھڑا ہو کر یا جیسے بھی کسی طریقے سے اگر ہم اپنا واش روم کے لیے جاتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, تو اس میں بیٹھ کے کرنا چاہیے, اور ان کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے, تاکہ یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے اور گناہ ہے. اور یہ وہ یہاں پہ وعید بھی آ گئی کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا, جان بوجھ کے بندہ مطلب خیال ہی نہیں کرتا کہ پاکی ناپاکی کا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. غیبت کرنا بزدل اور بیکار لوگوں کا شیوا ہے. بزدل لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. بہادر لوگ غیبت جیسے مرض سے دور رہتے ہیں. غیبت کرنے والے شخص کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کے جن عیبوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے ایک دن خود بھی ان میں مبتلا ہو جاتا ہے. غیبت سے بچنے کا طریقہ, یہاں ایک سوال ہم بنا لیں گے. ٹھیک ہے. غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ, تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آنسر آئے گا کہ ہم زبان کی حفاظت کریں. ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہوگا. ہم جو لفظ بھی بولتے ہیں وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ, اور وہ جو لفظ بھی بولتا ہے اس پر ایک نگران کا مطلب ایک لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ ہمیں یہاں تک اس کا آنسر کرنا ہے. غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے, بھی اس میں ایڈ کریں گے. اور ہر وقت غیبت میں اور دوسروں کی برائیاں کرنے میں مشغول رہتے ہیں, یعنی ایسے دوستوں کی ایسی محفل, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہمارا کم ہو جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. آخر میں جی, غیبت اور بہتان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں. اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. خاندانوں, محلوں اور بازاروں میں نفرت کی منحوس دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں. ہمیں چاہیے, یہاں سے بریکٹ جو ہماری چلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی, ہاتھ سے کلام. ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل پرہیز کریں, نہ غیبت کریں اور نہ ہی سنیں. اس طرح ہمارا وقت بھی بچے گا, ہمارا دل پرسکون رہے گا, دل میں دوسروں کے لیے نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے, اور ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے. تو یہاں ہم نے یہ چیزیں جو یاد کرنی ہیں, تو وہ 2-3 چیزیں ہیں. 2 قبروں کا ذکر. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کا جو بتایا وہ کون کون لوگ تھے. ایک تو وہ جو پیشاب کے بارے میں,
اور دوسرا یہ کہ وہ جو غیبت کے بارے میں. تو یہاں تک ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی. آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہم نے لفظ لکھا غیبت اور بہتان میں مفہوم. نمبر 2 80 کوڑے اس کی سزا ہوتی ہے جو بھی ایسا گناہ کرے. آگے جی 2 قبروں کا ذکر جو ہم نے اگلے پیج پہ پڑھا, ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہم نے بنایا غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو آخری پیج پہ جو سیکنڈ پیج ہمارا پیج نمبر 60 تھا, اس پہ ہم نے یہ چیزیں اچھے سے نوٹ کی ہیں, یاد کی ہیں, ہم نے اسے انڈرسٹینڈ کرنے ہیں. جب ہماری ریڈنگ مکمل ہو جاتی ہے, جب ہمارا ٹاپک مکمل ہو جاتا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ساتھ ساتھ اچھے سے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب ایکسرسائز میں ہم جاتے ہیں تو مجھے پیراگراف بتانا پڑتا ہے, مجھے ورڈنگ تھوڑی سی بتانی پڑتی ہے. تو بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بچے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہے, کیسے ملے گا. پراپر بتا دیتا ہوں میں, لیکن آپ لوگ ذرا جلدی میں اگر ڈھونڈ لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہمیں ایکسرسائز آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, اللہ حافظ.